رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا اور میں اس ویرانے اندھیرے میں اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ قبرستان میں بالکل خاموشی تھی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ایک پرندے کی بھی آواز نہیں تھی، اور میرے دل میں صرف اور صرف میرے بھائی کی محبت تھی، جس محبت کے لیے میں آدھی رات کو قبرستان میں اس قبر پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ میں زور زور سے چلا رہا تھا، اپنے بھائی کو پکار رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے مجھے میرے اسی مرے ہوئے بھائی کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں بالکل دنگ رہ گیا۔ یہ کہانی میری سچی کہانی ہے جو میرے ساتھ گزری۔ آج کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سٹوری ہے عدنان کی، جو ہمیں بھیجی ہے کراچی سے۔ عدنان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا 2010 میں، جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی۔ آگے کی سٹوری کو میں عدنان کی ورڈنگ میں ہی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سٹوری پسند آئے تو سٹوری کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ عدنان کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا۔ جب وہ 15 سال کا تھا تو اس وقت میری عمر 24 سال تھی۔ میرا بھائی کافی بیمار تھا اور میں اس بیماری میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بالکل بیڈ پر آ چکا تھا لیکن اس کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ میں پل پل اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو اس طرح سے پالا تھا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ مجھے اس سے اس طرح ہی محبت تھی جیسے انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میرا بھائی ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ وہ کینسر کا پیشنٹ تھا اور کافی بیمار تھا۔ اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور ایک رات ہاسپٹل میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب وہ اس دنیا سے چلا گیا، نہ جانے وہ کب ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ڈاکٹرز نے اس کو آ کر چیک کیا تو اس کی ڈیتھ کو بھی 5 منٹ گزر چکے تھے، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ صدمہ مجھے ایسا لگا کہ میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میرا بھائی سچ میں اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جس دن میرے بھائی کی تدفین ہوئی، سب کے جانے کے بعد میں اس کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتا رہا، اسے پکارتا رہا۔ کافی دیر تک میرے دل کو سکون ہی نہیں آتا تھا۔ شام ہونے لگی تو میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ پوری رات گزر جاتی تھی اور میں اسی طرح اپنے بھائی کو پکارتا رہتا تھا۔ میرے بھائی کا نام جبران تھا۔ میں دن رات بس اس کی یادوں میں کھویا رہتا، موبائل میں بھی اسی کی پکچرز دیکھتا رہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری اپنی کوئی اولاد مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ بس ہر وقت میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی جاب پر بھی نہیں جاتا تھا۔ میں صبح یہاں سے نکلتا تھا اور قبرستان جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ گھنٹوں گھنٹوں اس کی قبر کو تکتا رہتا، کبھی تلاوت کرتا، کبھی اس کی قبر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، کبھی اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگتا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، تقریباً 20 دن اسی طرح گزر گئے، اور میں خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ کافی رات ہو رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا موبائل میں صرف اپنے بھائی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، اس کی میموری چیک کر رہا تھا جو میرے موبائل میں سیو تھی۔ اس کی پکچرز، اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور بس مجھ سے اور زیادہ برداشت نہیں ہوا۔ اس کی یاد مجھے اچانک سے اس طرح ستانے لگی کہ میرا دل کیا کہ میں اڑ کے اس کے پاس قبرستان پہنچ جاؤں۔ بس اسی وقت میں خود کو روک نہیں پایا، گاڑی کی چابی لی اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ کافی رات ہو رہی تھی، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے گھر سے قبرستان تھوڑے سے فاصلے پر تھا اور میں بائک لے کر قبرستان چلا گیا۔ میرے بڑے بھائی اور میری والدہ دونوں اس بات سے اچھی طرح باخبر تھے کہ میں اکثر اپنے بھائی کی قبر پر چلا جاتا ہوں، لیکن کبھی بھی اتنی رات کو میں قبرستان نہیں گیا
ہمیشہ میں دن میں جاتا تھا یا شام تک واپس آ جاتا تھا، لیکن رات کو مجھے اس کی اتنی یاد آئی کہ میں خود کو روک نہیں پایا اور میں چلا گیا قبرستان۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کے اس پہر میرا وہاں جانا میرے لیے اس قدر نقصان کا باعث بنے گا۔ مجھے اس دن وہاں کیا کچھ فیس کرنا ہوگا۔ بس میری محبت تھی اور میں اس محبت میں اندھا ہوتا چلا گیا، اور اپنے بھائی کے لیے میں فوراً ہی وہاں چلا گیا۔ میں قبرستان میں جیسے ہی پہنچا، چاروں طرف بالکل اندھیرا تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے موبائل نکالا، موبائل کی ٹارچ آن کی اور راستہ دیکھتے دیکھتے اس کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھا، میں نے فاتحہ پڑھی، پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی اور پھر میں بیٹھ گیا۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں اکثر یہی کیا کرتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا تھا اور اپنے دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ آج امی نے کیا کھانا بنایا ہے میں یہ تک اس سے شیئر کرتا تھا، بالکل اس طرح جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہو۔ پھر اچانک میرا دل بھر آیا اور میں اس کی قبر سے لپٹ گیا اور لپٹ کر رونے لگا۔ کافی دیر میں رونے لگا، پھر میرا دل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس درد سے پھٹ جائے گا۔ میں زور زور سے چیخنے لگا اور میں کہنے لگا کہ جبران، تم کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، مجھے پل پل تمہاری یاد آتی ہے، میں رات بھر سو نہیں پاتا۔ میرا بچہ، تم واپس آ جاؤ، اللہ کرے تم واپس آ جاؤ، خدا کرے یہ خواب ہو، میں آنکھ کھولوں تو تم میرے سامنے ہو، اللہ کرے یہ خواب ہو۔ میں زور زور سے چیخ رہا تھا، جبران جبران جبران، میں بار بار چیخ رہا تھا۔ میں اس کی قبر سے لپٹ کر آنکھیں بند کر کے زور زور سے اس کو پکار رہا تھا، اور بس اسی پل ہوا میرے ساتھ وہ خوفناک واقعہ۔ جب میں اس کو پکار رہا تھا تو اچانک مجھے میرے تھوڑے سے پیچھے سے آواز آتی ہے، میرے اسی بھائی کی جس کی قبر پر بیٹھ کر میں زور زور سے رو رہا تھا۔ مجھے اسی کی آواز آتی ہے کہ عدنان بھائی روئے نہیں، عدنان بھائی میں یہاں پر ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں ایک دم شاکڈ ہو گیا، میں ایک دم قبر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قبر سے لپٹا ہوا تھا، میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا اور میں نے فوراً پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے موبائل کی ٹارچ آن تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا، اور یہ میرا وہم نہیں تھا کیونکہ میں نے بڑی غور سے سنا تھا کہ پیچھے سے میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا، عدنان بھائی روئے نہیں، عدنان بھائی میں یہاں ہوں۔ اور میں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں۔ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، پھر میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر سے مجھے آواز آتی ہے کہ عدنان بھائی میں یہاں پر ہوں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک درخت تھا، اور درخت کے پاس ایک سائے میں مجھے میرے اسی بھائی کا شیڈ دکھائی دیا، یعنی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیرے میں میرا وہی بھائی کھڑا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اب میں اس کو دور سے بیٹھ کے صرف دیکھ رہا ہوں اور شاکڈ ہوں کہ یہ حقیقت ہے یا سچ میں میرا بھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا ہو مجھ سے ملنے کا، کیونکہ میں اس کو اتنا یاد کرتا ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا، نہ جانے کیسے اللہ کی طرف سے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شر ہے، اس سے دور رہنا چاہیے مجھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک میرے دل میں اس بات کو لے کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ چلا گیا، وہ قیامت کے دن ہی ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہمیں اس طرح سے کوئی مرنے کے بعد دکھتا ہے، سنائی دیتا ہے، کسی کی آواز آتی ہے، کوئی پکارتا ہے، تو وہ ہمارا جاننے والا، ہمارا رشتہ دار، ہمارا پیارا نہیں ہے۔ جبکہ میرا بھائی میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں اس وقت قبرستان میں ہوں، میرے دل میں ایک خوف ہونے لگا، مجھے ایک خوف محسوس ہونے لگا اندر سے۔ اب میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا، میں نے پھر سے اپنا چہرہ آگے کر لیا۔ اب مجھے تھوڑا ڈر بھی لگنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر سے آواز آتی ہے، عدنان بھائی ادھر آئیں۔ میں نے پھر سے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں پر ہی کھڑا تھا۔
پھر اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہ لیفٹ سائڈ پر بھی کھڑا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس سے اور پیچھے بھی کھڑا ہے، یعنی وہ اپنی جگہیں بدل رہا تھا. اور پھر وہ زور سے ہنسا، اور جو اس کی ہنسی تھی نا وہ کافی بھاری آواز میں تھی. یعنی اب وہ جو بھی تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس کے چنگل میں آنے والا نہیں ہوں. میں حقیقت جان چکا ہوں کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے اور یہ میرے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. وہ اتنی زور سے ہنسا ہے اور اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی نا وہ اپنے روپ میں آ گئے. اب وہ جو میں نے دیکھا منظر وہ کافی خوفناک تھا. یعنی تھوڑی دیر پہلے جو میرے ہی بھائی کے روپ میں کھڑا تھا ایک عکس بلیک شیڈو، اب وہ کچھ اور بن چکا تھا. میں نے خود دیکھا تھا کہ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں اور اس کے سر پر سینگ تھے اور وہ اتنا لمبا تھا، اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی. وہ تیزی سے لمبا ہوتا جا رہا تھا. میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں یا یہیں بیٹھا رہوں. میں نے سوچا اگر میں یہاں سے بھاگوں گا تو یہ تو مجھے پکڑ لے گا کہ یہیں بیٹھنا ٹھیک ہے، اور اگر یہاں بیٹھا رہا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. غلطی میری ہی تھی کہ مجھے اتنی رات کو یہاں پر نہیں آنا تھا، مگر اب جو ہونا تھا وہ سامنے آتا جا رہا. ادھر میرے بھائی نے جب کمرے میں مجھے نہیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میں قبرستان پہنچ چکا ہوں، اور میری والدہ بھی یہ بات جان گئی تھی. تو میرے بڑے بھائی سمجھ گئے تھے کہ یہ قبرستان پہنچ گیا. وہ بھی میرے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اور میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا تھا جب مجھے وہاں یہ مخلوق تنگ کر رہی تھی. مجھے زور زور سے قبرستان میں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد مجھے قبرستان میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی. ایک سائڈ پر میں نے دیکھا کہ کافی سارے کتے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں. ابھی بات نارمل نہیں تھی. قبرستان میں اکثر کتے ہوتے ہیں رات کو، مگر ایک جھنڈ کی شکل میں کھڑے تھے، جیسے ایک گروپ ہوتا ہے اس طرح اپنے گروپ میں کھڑے تھے اور میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور کافی گھرا رہے تھے. یہ منظر کسی کی جان نکالنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ہوا. اب تو میرا دل کیا کہ میں یہاں سے نکل کے بھاگوں. میں نے سوچا کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں زور زور سے، تو یہ جو بھی مخلوق ہے وہ بھاگ جائے گی اور میں بھی یہاں سے نکل جاؤں گا. اور اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. میں آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا تھا مگر مجھ سے آیت الکرسی پڑھی نہیں جا رہی تھی. میں اس کے شروع کی لائن سے بھول گیا. مجھ سے وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بس اس کے بعد میں فوراً ہی وہاں سے نکل کے بھاگا. میں نے اپنا موبائل فون بھی وہیں پڑا چھوڑ دیا. میں وہاں سے نکل کے بھاگا. بس میرے ہونٹوں پر ایک ہی ورڈ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف مجھے یہی یاد رہا اور میں یہی پڑھتا پڑھتا بھاگتا چلا گیا. میں جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا، باہر ہی مجھے میرے بڑے بھائی مل گئے جو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر پہنچے تھے. انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا میں ان سے ٹکرا گیا اور میں وہاں گر گیا. میرے بھائی نے مجھے کہا کیا ہوا، تم بھاگتے ہوئے کیوں آئے ہو، خیریت ہے بیٹا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. میں کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا. میں کافی ڈر گیا تھا. بس میں اتنا کہہ رہا تھا کہ جبران نے مجھے آواز دی ہے، جبران نے مجھے آواز دی ہے. میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے بڑے بھائی پورا معاملہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم کھڑے ہو. وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر جلدی سے گھر لے کے گئے. میری طبیعت کافی خراب تھی، میں کانپ رہا تھا اور بس اتنا ہی بول رہا تھا کہ جبران نے مجھے آواز دی ہے. اس رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی. میری والدہ مجھ پر پڑھ پڑھ کر دم کرتی جا رہی تھی. اگلے دن جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے اپنی والدہ کو سارا قصہ بتایا جو رات میرے ساتھ گزرا تھا. میری والدہ اور میرے بھائی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ تم اتنا زیادہ قبرستان میں نہیں جایا کرو. جانے والا چلا گیا اور اب ہمیں صبر کرنا ہے. لوگ جانے والے کے ساتھ نہیں چلے جاتے. تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے. ہمارا بھی وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا تمہارا، لیکن تم خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہے، اور آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ پھر وہ کیا تھا جس نے مجھے آواز دی. تو میری والدہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ بیٹا وہ جو بھی تھا تھوڑی دیر میں تو وہ تمہارے سامنے آ ہی گیا تھا. اصل میں جب ہم اپنے کسی پیارے کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو ہمارا پیارا تو اس دنیا سے جا چکا ہے. اب جب ہم اتنا زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں تو اس کا ہمزاد ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہمزاد بھی اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوا ہے ہمارا. جب ہماری کسی بھی عزیز کی موت ہوتی ہے
تو وہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا ہمزاد نہیں جاتا۔ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں جو دکھائی دیتے ہیں چہرے، ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں یا ہمیں اس کی ایگزسٹنس فیل ہوتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے اس پیارے کو محسوس کیا، میں نے ابھی اس کی آواز سنی، میں نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں ہوتا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو اس کے جانے کے بعد مس کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ خود سے انوائٹ کرتے ہیں اس کے ہمزاد کو کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آ کے آپ کو اس طرح تنگ کرے۔ اس دن کے بعد سے میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، خود کو سنبھالا، خود کو سمجھایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھلتا چلا گیا۔ قبرستان میں بہت کم جاتا تھا اور زیادہ تر بڑے بھائی کے ساتھ ہی جاتا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ اور ہم سب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رات کو کبھی بھی قبرستان نہ جائیں، ورنہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سٹوری تھی عدنان کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی ہارر سٹوریز ہیں تو اس سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں روزانہ نیو سٹوریز۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔